سعد بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے علیہ صاحب آپ کا؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر بھی دے. تو ایک کہاں سے ہیں آپ؟ میامی سے. میامی فلوریڈا. جی جناب خیریت سے ہیں؟ یا، چل خیریت سے اللہ. تو ایک ٹرننگ اللہ کا پوائنٹ آیا تھا تراویح کے سلسلے میں جب غامدی صاحب کو سنا. پھر اس کے ہم، بعد اسی دوران مجھے نا روزے کا پتہ چلا، وہ لیل و نہار کی آیت، اور پھر اس کی تشریح میں پتہ ہم، چلا. اور پھر وہاں سے میں نے ڈاٹس میں لائے. پہلے تشیع حضرات بھی تھوڑا لیٹ روزہ کھولتے تھے، تو وہاں سے ہم، پھر میں تھوڑا متوجہ ہونا شروع ہو گیا تعلیمات کی طرف اہل تشیع. اور ہم، ایون کے والد صاحب کو میں نے کہا کہ یہ اہل تشیع حضرات کی باتیں ٹھیک ہوتی جا ہم، رہی ہیں. صحیح. تو پھر وہاں سے ایک سوال ہے میرا، اور جی سر. بعد میں ایک پوائنٹ بھی. تو سوال ہے نادی علی کی طرف کہ جی اس کا اوریجن کیا ہے، کہاں سے آیا، مقصد کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی اس کا کوئی ربط مجھے بتا. یہ ہمارے کتاب بحار الانوار میں اس کی حدیث ہے کہ جنگ بدر یا جنگ احد کے دوران آسمان سے یہ ندا سنائی گئی تھی. یہ ملائکہ یہ کہہ رہے تھے ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. یہ جو ہے اس دن جنگ بدر کے نزدیک یا جنگ احد، اس وقت ناد علی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ میں چیک کر لوں یہ احد ہے یا بدر ہے. اس وقت ملائکہ کا کیونکہ وہاں بہت سخت کٹن مشکل تھا اس وقت. غزوہ احد میں کیونکہ صحابہ بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور آ، مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو رہی تھی، مصائب پہ مصائب تھے. حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے بالکل اپنے محاصرے میں لیا تھا. وہ قریب آ کے مارنا چاہ رہے تھے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ان کو بار بار پیچھے دھکیلتے تھے، ان کے صفوف کو. اور ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ بار بار ٹوٹ جاتا تھا نا. ایک تلوار اٹھاتے تھے، وہ جنگ کرتے تھے تو تلوار ضربت سے جب مارتے تھے تو وہ تلوار ٹوٹ جاتا تھا. تو اس وقت آسمان سے ان کے لیے ذوالفقار کی تلوار آئی اللہ کی جانب سے، جبرائیل لے کے آئے. اور پھر وہ ملائکہ یہ ندا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ندا آئی ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. تو یہ ملائکہ کا خطاب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول ناد علی علیہ السلام کو پکاریے. یہ بہت سخت مشکل مقام ہے. ناد علی علیہ السلام کو پکاریے. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا نا. ویوم قرآن کی آیت میں آپ کو دکھاؤں، سورہ مبارک آل عمران میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورہ مبارک کون سا ہے؟ سورہ مبارک آل عمران ہے. آیت نمبر ہے 193 153 اذ تصعدون ولا تلوون علی احد. اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو کہ تم جنگ سے بھاگ رہے تھے. صحابہ سے خطاب ہے، آپ جنگ سے بھاگ رہے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے، اور کسی پہ آپ کی توجہ نہیں تھا. اپنی جان بچانے صحابہ جان بچا رہے تھے کہ مکہ والے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، وہ حملہ ان کا شدید ہے. تو یہ بھاگ رہے ہیں، کسی طرف ان کا دھیان نہیں ہے، صرف بھاگ رہے ہیں. والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ یدعوکم فی اخراکم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آپ کو پکار رہے ہیں. کیا پکار رہے تھے؟ کہ بھئی تم نے عہد کیا ہے صحابہ، تم نے بیعت کی ہے کہ ہم کبھی نہیں بھاگیں گے. تو یہ کیا عہد شکنی کر رہے ہو؟ یہ کٹن وقت جب آیا ہے، شہادت اور قربانی کا جب وقت آیا، آپ بھاگ رہے ہو. والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے کہ رسول اللہ میں ہوں، ادھر آ جاؤ. اور یہ پہاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سن رہے. تو ملائکہ نے ندا دی کہ یا رسول اللہ ناد علی. ناد علی نے ندا کریں آپ. اب آپ پکاریں علی علیہ السلام کو. یہ صحابہ نہیں آئیں گے، مدد نہیں کریں گے. ناد علی مظہر العجائب. علی علیہ السلام کو پکاریں. وہ اللہ تعالیٰ کے آیات یعنی نشانیوں کے مظہر ہیں، یعنی وہ ذات ہیں کہ وہاں پر عجائب اور اللہ تعالیٰ کے غرائب اور اللہ تعالیٰ کے معجزات ان کی ذات میں نمودار ہوتی ہیں. تجدہ عونا لک فی النوائب. جب بھی آپ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام اس مصیبت پہ آپ کا کام آئے گا، آپ کا مددگار ثابت ہوگا. کل ہم وغم سینجلی. ہر غم اور ہر مصیبت اور ہر مشکل ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا. بی ولایت کا یا علی یا علی یا علی. آپ کی ولایت کے ساتھ اے علی اے علی اے علی سلام اللہ علیہ. تو یہ ملائکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ بولیں. یہ بحار الانوار میں موجود ہے. جی صحیح. ٹھیک. اور جی یہ سر. بھی آپ نے ذکر کیا ذوالفقار کا. یہ ہوں، تلوار جو دو داری تلوار ہے اس کی طرف اشارہ ہے. اور میرے جی خیال ہاں. میں جنگ
जंग खैबर में भी ये यूज़ हुई थी या सिर्फ जंग उहद के बाद आपके पास? तो जुल्फ़िकार जो है ये जिब्राइल लेके आए थे, ये ज़ाहिर है, ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है बाज़ रिवायत में जंग बदर में और या बाज़ में जंग उहद में वो लेके आए थे, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लड़ते थे तो उनके 7 तलवार कितने तलवार उनके हाथ में टूट गए, फिर ये जिब्राइल लेके आए उनको तलवार ठीक दिए थे। जी हाँ। ठीक है। ये सवाल था और एक पॉइंट करना था। जी। एक पुरानी डिस्कशन थी आपकी ख़त्म नबूवत पे इंजीनियर साहब की कोई अ, हम्म, उनकी महफ़िल से। तो एक आयत मेरे ज़हन में आ रही थी और मैं चाह रहा था कि वो उसमें शामिल हो जाती है, लेकिन अभी मैं ज़िक्र कर देता हूँ। सूरह नहल की 68 है। वअौहा रब्बुका इला हम्म, इलन नहल, यानी कि जी। एक शहद की मक्खी है, उसपे भी वही आई। तो उसका ख़त्म नबूवत से वो तायद करता हूँ आपके उस प्रोग्राम की, आपके जी। पॉइंट्स की, कि नबूवत और वही, इल्हाम, ये सारी चीज़ें डिफरेंट, एक टाइटल है, वो टाइटल रिपीट नहीं होगा। सही। लेकिन सही। हिदायत, इल्हाम वगैरह सबके लिए है, चाहे वो काफ़िर है, सही। चाहे मुसलमान है, सबके लिए है, सही। ओपन है सही। दरवाज़ा उसका। सही फरमा। तो वो एक पॉइंट था और दूसरा मैं अपने सुन्नी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को छोड़ के जो नहीं है, वो लोगों के पीछे इतना पड़े, थर्ड पार्टीज़ हैं। जी। ये मुझे ऐसे ही नज़र आता है जैसे किसी लीडर के साथ ना जज़्बाती वाबस्तगी कर रहे हैं। सियासी जमातें जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग हो गया, हम्म, पीपल्स पार्टी हो गया, बगैर जाने हम्म, कि कोई अहल है या नहीं, सोचे-समझे बगैर। तो जी हाँ। काइंडली थोड़ा इस चीज़ को सोचें कि आप किसकी तरफ़दारी कर रहे हैं और किसकी मुखालफत कर रहे हैं। सही। बाकी जज़ाकल्लाह और बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक एप्रिशिएट यू करता हूँ सर, आप अल्लाह आप आपको इज्जत दे। आप जो खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू मेरे अस्सलाम भाई, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। वालेकुम। हमारे भाई साद भाई मायामी से, थैंक यू सो मच।